بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن۔ ناظرین، مسلم حکمران ملک شاہ سلجوقی، جس کی سلطنت کے بارے میں مورخ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی حدود ترکستان سے یمن کے آخری کونے تک پھیلی ہوئی تھی، اپنے پیش رووں سے بہت سے کاموں میں بازی لے گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا۔ وہ راہ چلتے فقراء، محتاجوں اور بے سہارا عورتوں کی جب تک حاجت روائی نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا۔ اس نے اپنی سلطنت میں بڑی مضبوط عمارتیں تعمیر کرائیں، پل بنوائے، نہریں کھدوائیں اور سڑکیں اور جامعات تعمیر کروائیں۔ بغداد کی جامعہ سلطان اسی کی تعمیر کردہ ہے۔ ایک بار دو کسان اس کے پاس آئے، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی رکاب پکڑ لی اور اس سے شکوہ کیا کہ اس ملک کے ایک اہم سرکاری عہدیدار امیر خمار تگین نے ان سے بہت سا سامان چھین لیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ہم قیامت کے دن خدا کے حضور آپ کے خلاف استغاثہ کریں گے۔ ملک شاہ سلجوقی فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور ان دونوں سے کہا کہ مجھے آستین سے پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے نظام الملک کے ہاں لے چلو۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اسے اسی طرح پکڑے ہوئے نظام الملک کے ہاں لے گئے۔ نظام الملک پیشوائی کے لیے بڑھا، تاہم ملک شاہ نے اسے وہیں روک دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو سلطنت کا کاروبار اس لیے سونپا تھا کہ آپ مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کو سزا دیں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نظام الملک نے اسی وقت خمار تگین کی گرفتاری کے احکامات بھیجے، اسے معزول کیا اور مظلوموں کی داد رسی کی۔ ناظرین، ملک شاہ سلجوقی کی ریاست کے دو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ اپنے حکمران کو آستین سے کھینچتے ہوئے اس کے معتمد خاص کے پاس لے گئے اور انصاف حاصل کر لیا۔ اس دوران حکمران کے ماتھے پر ایک بل بھی نہ پڑا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے معاشی مرکز کراچی میں آئے روز دہشت گردوں کی اندھی گولیوں کا نشانہ بننے والے سینکڑوں معصوم افراد کی مائیں، بہنیں اور بیویاں کن کے ہاتھوں پر اپنے پیاروں کا لہو تلاش کریں، کن سے انصاف طلب کریں یا پھر کس حکمران کا گریبان پکڑیں جو اگر انہیں انصاف نہیں دے سکتا تو کم از کم یہ بھی بتا دے کہ ان کے پیاروں کو کس گناہ کی سزا میں موت کی ابدی نیند سلا دیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی سرزمین پر ان دنوں اسی کے شہریوں کا خون جس ارزانی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، وہ کیا اس بات کا عکاس نہیں ہے کہ کوئی جیے یا کوئی مرے، حکمرانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں اور ان کا واحد مطمع نظر دولت اور زیادہ سے زیادہ طاقت کا حصول ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی صدارت میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں کراچی میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور اس کے معاشی اثرات پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں حکومتی اقدامات سے حالات بہتر ہونے کی امید بھی کی گئی ہے، لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر داخلہ رحمان ملک کراچی کی صورتحال پر گزشتہ کئی دنوں سے میٹنگ کرتے نہیں بلکہ میٹنگ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رینجرز، پولیس اور ایف سی بھی کراچی کی سڑکوں پر موجود ہے، لیکن صورتحال میں بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ صورتحال کیسے درست ہوگی؟ کیا حکمران اپنی جن کاموں میں مبتلا ہیں اسی میں مبتلا رہیں گے اور اسی طرح پاکستان کی سڑکوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر پاکستانیوں کا خون بہتا رہے گا؟ ڈرون حملوں میں پاکستانی لوگ مرتے رہیں گے، بلوچستان میں لوگ قتل ہوں گے یا پھر کراچی میں؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے پہلے مہمان سید آسی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی مزید تعارف کے محتاج نہیں۔ میری دوسری مہمان سمینہ خاور حیات صاحبہ، رکن پنجاب اسمبلی ہیں، تعلق ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ کیو سے، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں شوکت بسرا صاحب۔ ناظرین، ان سے پہلے کہ میں اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز ان کے ساتھ کروں، میں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔